السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کیسے پتہ چلے جو ہم پر پریشانی مصیبت آئی ہے یہ ہماری آزمائش ہے یا ہم پر عذاب ہے؟ انسان پر جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اس دنیا میں وہ ان کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور ہمارے گناہوں کا عذاب ہے۔ واضح کہ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ہی ملے گی، لیکن بعض اوقات اللہ پاک انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ دوسری قسم کی پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، جو آزمائش ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیسے کریں؟ علماء کرام نے قرآن کریم میں اور حدیث کی روشنی میں اس کی چند علامات بیان کی ہیں جن سے آزمائش اور عذاب میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا فرق کون سا ہے؟ اگر انسان ان تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے، اللہ پاک کی طرف نہ لوٹے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر، عذاب ہے، سزا ہے۔ اور اگر انسان تکلیف آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو اور دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو اس کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ یعنی عذاب اور آزمائش میں بس اتنا فرق ہے کہ آزمائش میں سجدے طویل ہو جاتے ہیں اور عذاب میں گناہ۔ اگر پریشانیاں بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب کی ایک شکل ہے، اور اگر پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کی نتیجے میں ہوں، جیسے کسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اس طرح کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ انسان کو ہر پریشانی پر اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی عمل کار فرما ہوتا ہے۔ جو نعمت ملتی ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔